کے بارے میں، واقعہ عرف کے بارے میں ہے. شاید میں 10-15 منٹس اوپر لے لوں، اگر آپ کو ہے تو یو کین گو، اگر آپ تھک گئے ہوں. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ختم کریں، لیکن نیکسٹ ویک اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل بتائیں گے. اس کا واقعہ بس میں ختم کروانا چاہ رہی ہوں آپ کو. یہ واقعہ یہ کہ غزوہ سے واپسی میں مدینے کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اور پھر رات ہی کوچ کا اعلان کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھی. ہر غزوہ میں کوئی نہ کوئی ازواج مطہرات جو ہوتی تھی وہ ساتھ ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ ساتھ تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہی تھی غزوہ میں، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک ہار لیا پہننے کے لیے. دیکھیں کہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں. وہ ہار پہن کے تیاری سے گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی تو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں. اور ہم کس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم گھر میں میلے ہوتے ہیں، جب باہر نکلنا ہوتا ہے تب تیار ہو کے اور جو ہے نا خوبصورت بن کے نکلتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار پہنی ہوئی تھی. وہ گئی، کال آف نیچر ہوا، وہاں گئیں. تو وہاں جب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہار نہیں ہے ان کے گلے میں. تو فوراً پھر واپس گئی وہی جگہ پر جہاں پر یعنی کہ اپنے کال آف نیچر کے لیے گئی تھی. تو وہاں گئی تو وہاں ڈھونڈا تو ان کو ہار واپس مل گیا. جب ہار مل گیا تو وہ واپس آئیں. اس دوران جو ہے وہ لشکر چلا گیا. آپ کا جو خودج جو تھا، یعنی جو پالکی جو کہ ان پہ لادی جاتی تھی، وہ لوگوں نے سمجھا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی یعنی کہ سلم اور یعنی کہ کم ویٹ کا تھا، یعنی کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں بیٹھی ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں ہے، انہوں نے اٹھا کے اس کو رکھا اونٹ پر اور لے کے چل گئے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا اس جماعت کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہلکی پھلکی تھی، اس دوران وہ لوگ چلے گئے اور یہ چوکے بھی نہیں کہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں ہار ڈھونڈ کے، تو دیکھا کہ وہاں تو لشکر ہے ہی نہیں، چلا گیا سارے کے سارے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہیں اسی جگہ بیٹھ گئی. یعنی کہ ان کے اندر بہت ہی عقل تھی، یہ نہیں کہ وہ آگے چل پڑیں خود ہی سے. ان کا اب ہوگا، اگر مجھے نہیں پائیں گے تو اسی جگہ وہ لوگ واپس آئیں گے. تو پھر وہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر ٹیک لگایا اور اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی. ادھر صحابی جو ہے حضرت صفوان بن معطل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لشکر کے کیئر ٹیکر تھے. یہ ہر لشکر کی جب ختم ہو جاتا تھا اس کے پیچھے کوئی چیزیں گر گئیں، کوئی چیز ایسی رہ گئی، سب کو چنتے پورے لشکر تک پہنچ جاتے تھے. جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوئے ہوئے کو انسان کا ڈھانچہ لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک دم قریب گیا تو پہچان گیا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. یہ یعنی ان کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے جب پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے، کہتے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور پھر فوراً جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا انہوں نے. یعنی کوئی ایسی جو شاکنگ اور کوئی غم کی بات ہوتی ہے کسی بھی طرح کا، یہ نہیں کہ کوئی کسی کا انتقال ہو. ہم لوگ کیا بناتے ہیں، جو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی چیز گر جائے، ٹوٹ جائے، کوئی ایسی چیز شاکنگ نیوز ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ پڑھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے آواز سن کر بیدار ہو گئی اور اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھاکا. کوئی بات ایک لفظ نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ حضرت صفوان نے ایک لفظ کہا. بس خاموشی سے اونٹ سامنے لے کر آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کہے اس پہ چڑھ گئی، اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نکیل تھامے ہوئے آگے آگے پیدل چل رہے تھے اور یہ لے کر آئے. اور یہ دوپہر کا وقت تھا، اس لشکر میں واپس آئے. اب یہاں یہ واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس کو ایک ٹھنڈی سانس لینے کو موقع مل گیا کہ اب جو ہے مجھے بدلہ لینے کا موقع مل گیا. اس نے جو جھوٹ اور سلینڈر کیا، اس نے جو اسکینڈل بنایا اور بری طرح اس کو جو ہے تہمت لگانا شروع کر دیا اور بری طرح پھیلانا شروع کر دیا، بڑھا کے اور اس کو بڑھا چڑھا کے اور اس کو بنا کر یعنی سٹوری کریٹ کر کے اس کو بتانا شروع کر دیا. اس کے جو ساتھی تھے اس کو خوش کرنے کے لیے اس میں اور ہوا دینے لگے اور پورے مدینے میں ہر جگہ یہ بات پروپیگنڈا کی طرح خوب پھیلانے لگ گئے کہ ایمان والے بھی 2-3-4 لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. کیونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، جب بہت ساری جگہوں سے ایک ہی بات آ رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو یقین کرنے کی طرف چلا ہی جاتا ہے.
ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اب یہ بیمار پڑ گئی آ کر, 1 منتھ تک بیمار ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں نکلی, ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا سین ہو رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ سارے پورا مدینہ پروپیگنڈا میں گونج رہا ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خبر ہے. جب وہ تھوڑی سی تھی, لیکن ان کو ایک بات ضرور فیل ہوتی رہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اور جب بیمار ہوتی تھی تو بہت بیمار پرسی کرتے تھے, بہت ان کا خیال رکھتے تھے. وہ آتے ہیں اور کچھ زیادہ بات نہیں کرتے, تھوڑا سا بس حال چال پوچھتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے, اور زیادہ دیر بیٹھتے بھی نہیں تھے. تو اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ وہ خاموش تھے. ان کو غم تو تھا, کسی سے بات نہیں کی, لیکن جب بہت عرصے تک وہی نہیں آئی تو انہوں نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا, حضرت علی سے اشاروں میں پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ان کو علیحدہ کر دیں. لیکن فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرا سونا ہے. کھرا سونا مینس کہ ویری پیور ہیں وہ بہت. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی, یعنی کہ عبداللہ بن ابی. ان کا اشارہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جس کا کہ اب اس کا یعنی کہ ہاتھ ان کے گھر تک پہنچ چکا ہے. تو لیکن قوس ادھر سے ادھر سے دونوں قبیلے والے تھے, تو دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ دوسرے قبیلے سے تھا. ایک جو اشارہ تھا, اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو قتل کر دے, لیکن خزرج, اوس اور خزرج دو تھے نا جو مدینہ میں تھے, ٹھیک ہے. اوس والے بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے, خزرج والے بھی مسلمان ہو گئے تھے, لیکن یہ اس کو سپورٹ بھی کرتے, کیونکہ یہ تو مسلمان بنا ہوا تھا نا, منافق تھا لیکن یہ مسلمان تھا. تو جب یہ لوگ آپس میں ہی دونوں لڑنے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا اور اس معاملے کو ابھی ختم کر دیا. ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری سے اٹھی تو وہ ایک دن کال آف نیچر کے لیے جا رہی تھی, اور کس کے ساتھ جا رہی تھی؟ مستح حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں. تو وہ ٹرپ ہو گئی اپنی چادر سے. جب وہ چادر بھی سے ٹرپ ہوئی تو انہوں نے فوراً ایک بات ایسے نکالی, برا ہو مستح کا. تو ایسے برا ہوں مستح کا, ایسی بری جیسے کہ ہوتا ہے نا غلط اس میں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس کو کیوں برا کہہ رہی ہیں, یعنی آپ ٹرپ ہوئی ہیں, آپ نے ان کو کیوں برا کہا؟ وہ تو جنگ بدر میں حصہ لیے ہوئے, حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تمہیں نہیں پتا, تمہارے بارے میں یہ ہو رہا ہے, اور میرا بیٹا بھی اسی میں شامل ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم سے ہٹ کی وہ بات. وہ گھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجا کہ میں اپنے اماں ابا کے وہاں جا رہی ہوں. اپنے اماں ابا کے پاس چلی گئی, اور جب وہاں جا کے انہوں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا, ان کے ماں باپ نے بھی بتایا ہاں ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. اس کے بعد وہ رونا شروع کیا انہوں نے, اور وہ روتی رہی. وہ 2 راتیں 1 دن اتنا روئی ہیں کہ ان کے ماں باپ کا دل شک ہو گیا کہ کسی طرح سے ان کا آنسو ہی نہیں رک رہا تھا. اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات کی صبح ہوئی, یعنی ابھی 2 رات اور 1 دن. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا اما بعد یا عائشہ فإنه بلغني عنك كذا وكذا. اگر تم نے یہ یعنی کہ تمہارے متعلق میں نے ایسی خبر سنی ہے, یہ ایسی ویسی باتیں جو چل رہی ہیں, فإن كنت بریۃ, اگر تم بری ہو, یعنی کہ تم نے ایسا, تو اگر تم ہو ایسی کوئی بری, یعنی کہ تمہارے پاک ہو تم, تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. فسيبرئك اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا. لیکن اگر تم ممت بذنب فاستغفر اللہ, اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو تم استغفار کر لو اور توبہ کرو, کیونکہ فإن عبد اذا اعترف, کوئی بندہ اگر اعتراف کرتا ہے, ثم تاب الی اللہ, اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے, تاب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے, جو 2 راتوں سے 1 دن سے اتنا رو رہی تھی, اسی سیکنڈ ان کے آنسو رک گئے. اسی سیکنڈ انہوں نے, حضرت عائشہ نے اپنے ماں باپ سے, یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بات کی, ماں باپ سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں جو میں کہہ رہی ہوں. تو ان کے ماں باپ ایک دم شاکڈ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے ایسے بات کر سکتے ہیں. جب دیکھا کہ وہ لوگ نہیں بات کر رہے ہیں, تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہترین بات کہی, واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے, آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں,
تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے. یعنی کہ اللہ کو بیچ میں رکھا ہے, پورے وقت اللہ کو بیچ میں رکھا ہے. اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں, تو آپ لوگ اس کو صحیح مان لیں گے. یعنی کہ میں اگر ایگری کر جاؤں کہ ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, ایک بات کو ختم کرنے کے لیے انسان کہہ ہی دیتا ہے, اللہ کو خوب پتہ ہے, لیکن آپ لوگ پھر سچ مان لیں گے. اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا. اس وقت بولتے ہوئے ان کا نام بھی بھول گئی. وہ یوسف علیہ السلام کے والد کر کے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی. وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں تو صبر جمیل کروں گی, خوبصورت صبر کروں گی, اور اللہ میرا مددگار ہے, علی ما تصفون, جو تم بیان کر رہے ہو, جو آپ لوگ بیان کریں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ گئی اور لیٹ گئی. اسی وقت وحی نازل ہوئی, اور جب وہی پوری ختم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو یہ فرمائی کہ یا عائشہ ام اللہ فقد وراک, اے عائشہ تمہیں اللہ نے تمہیں پاک قرار دے دیا. سبحان اللہ. اور اس وقت ان کی اماں نے کہا اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں, اور اس بات میں آیا تو ایک دم مجھے ایک تو عجیب سے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں, and I feel like crying. انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی, واللہ میں ان کی طرف نہیں جاؤں گی, میں تو اپنے رب کی طرف جاؤں گی, میں تو اپنے رب کی طرف حمد کرنے کے لیے جاؤں گی. تو یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی اطراع کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں میں تو ان کی طرف نہیں جاؤں گی. یعنی کہ انہوں نے کیوں میرے بات پہ وہ کیا, اور پھر اللہ کی میں حمد کروں گی. اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں. ان الذین جاؤ بالعصبہ, 10 آیات ہیں, 10 سے لے کے 20 تک. 20ویں آیات پر یہ ختم ہوتی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے, انہیں خطبہ دیا, اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی اس کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کے خاص مومنوں میں سے 2 مرد اور کے متعلق حکم دیا. انہیں 80 کوڑے مارے گئے. یہ تھے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا سورہ نور میں, کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے اور الزام ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے. تو یہ وہ سورہ نور اتری ہے. اس کے بعد یعنی کہ جو شروع کی آیات ہیں اس میں یہ سارے ہیں. اس کے بعد یہ 10 آیات ہیں. تو یہ سورہ اتر چکی تھی. تو اس میں جو ہے وہ حسان بن ثابت جو کہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت اچھے صحابی تھے, مستح بن اساسہ یہ ہیں, اور حمنہ بنت حبش یہ کون تھی, یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن تھی. یہ بھی اچھی مومنہ تھی, لیکن اس میں شامل ہو گئی, اس جھوٹ کے اس میں آ گئی تھی اور ان کے منہ سے نکلا. تو یعنی کہ انصاف بھی یہاں پہ دکھایا ہے. یہ نہیں کہ اپنے مسلمان ہیں تو اس کو نہیں. جہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں سزا دی, اس کے لیے کچھ بھی نہیں, اس کے رفقا کو کچھ بھی نہیں سزا دی گئی, کیونکہ وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, جہاں نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد, نہ وہ کامیاب ہوں گے. جو اللہ کے پاس وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جائیں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے. چھوٹی سی بات مجھے یہ بتانا ہے کہ اس واقعے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب سمعتم ھذا افک مبین, کوئی بھی اسکینڈل, کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرے, اس پہ کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے جب تک کہ آپ کو پوری آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. کبھی کسی کی گاسپ میں نہیں شامل ہونا ہے کسی طرح کا. یہاں تک کہ دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جو کہ ان کی سوکن تھی, ٹھیک ہے, وہ کہہ سکتی تھی کچھ بھی بات, انہوں نے کہا نہیں میں اپنے ان باتوں میں اپنے کان اور جو ہے زبان کو بند رکھتی ہوں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اتنی پیور, اس پہ بھی کتنا پورا مدینہ گونج اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اتاری, ٹھیک ہے. تو کیریکٹر ایک عورت کا جو آج ہم نے پڑھا ہے محسنات, کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری بچیاں ہیں ان کا ہم نے خیال کرنا ہے, پلس ہم شادی شدہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے 2-3 چیزیں بہت بادر کرتی ہیں جو شادی شدہ جو ہیں, ایون ہم اپنی بچیوں کے لیے بھی, ہم رول ماڈل بنتے ہیں نا اپنی بچیوں کے لیے, تو ہم وہ چیز کریں گے
تو ہماری بچیاں وہی چیز فالو کریں گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی کہ ہمیشہ ایک تو کبھی کسی مرد کسی لڑکے کے ساتھ کبھی اکیلے نہ جائیں. عورت کسی بھی, کوئی بھی کزن ہو, کوئی دیور ہو, کوئی یعنی ایسا کوئی بھی ہو جو آپ کا سگا نہیں ہے, اس کے ساتھ کبھی ٹریول نہیں کرنا چاہیے اکیلے. ایون ڈاکٹر کی کلینک میں بھی اکیلے نہیں, کوئی بھی ساتھ میں لے کے اندر شامل ہو جائے. اگر وہ اس کی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہاں آپ نے رہنا ہے, تو کوئی ایک نرس سامنے ہو, کوئی ہو, یعنی کہ اکیلا ڈاکٹر آدمی کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کو زبردستی منہ بولا بھائی, منہ بولا باپ, نیور نیور. حرام کا درجے کا ریلیشن ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, سر جھکا دیا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو جو ہے نا وہ ساری فتنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. پلس جویلرز اور ٹیلرز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اپنی کمر دے رہے ہیں, کمر کا ناپ ہو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے دے دیا, ہاتھ کا ناپ دیا جا رہا ہے درزی کو. کیوں؟ کیا آپ کے پاس خود ناپ نہیں کہ آپ اپنے ناپ کو نمبرز کر کے دے دیں ان کو؟ جویلرز کے پاس فوراً ہاتھ بڑھا دیا, چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا, جویلرز کے سامنے پہن اپنے زیور کو اپنے گلے پہ رکھ کے کان پہ لگا کے دے. یہ ساری فتنی والی باتیں ہیں. یعنی ایک عورت کا کریکٹر نظر آتا ہے ایک ایک چیز پر کہ کتنی وہ حیادار ہے, کتنی اپنی چیزوں کا خیال کرنے والی ہے. اس ساری چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے ہم نے. کسی طرح سے ایسی کوئی چیز نہ لڑکی کے لیے نہ اپنے آپ کے لیے نہیں. ہم تو اب بڑے ہو گئے, ہم تو 40 سال کے, ہمارا کیا ہے 50 سال کے, ہمارا کیا ہے. Still if you are looking attractive you don't have to. کسی آدمی سے حج کے بعد کرنا not allowed. ہم کیا, ہمارے میاں تو ساتھ میں ہے, کوئی بات نہیں, ہمارے میاں تو ساتھ ہیں. وہ کیا اس کی نظریں نہیں دیکھ رہی تمہیں؟ یعنی وہ آدمی تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تم اس سے بات کر رہی ہو, تمہارے میاں کیا کر لے گا اس بیچ میں؟ اس بیچ میں فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میاں کی موجودگی میں کسی اور مرد سے ریلیشن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اگر مرد سے کچھ نہیں مل رہا ہے یا اس مرد کو اس عورت سے کچھ نہیں مل رہا ہے, تو اگر کوئی اور آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, آپ کا تو کیا بات ہے, اور آپ اس چکنی چپڑی باتیں, ایون آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کو آپ کوئی بادر نہیں کر رہا ہے, آپ کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے اٹس فائن, او ہم تو آزاد خیال ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اس کا دل صاف ہے, وہ تو ایسے ہی بس کہہ دیتا ہے, تعریف کر دیتا ہے. What is this? This not allowed. لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا کیوں کہا؟ It's not کہ زنا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا, یعنی وہ سارے راستے بند کرو. آنکھ سے دیکھنا کسی کو یہ زنا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک پورا الاؤ کر دیا ہے اپنی آنکھ میں دیکھنے کا. تو نیچی نگاہ والی کہاں کہاں ذکر ہے؟ نگاہ نیچے والی جو ہے وہ جنت والیاں ہیں. یہ حوروں کی بات کی, تو ہم کیوں نہیں حور بن جائیں؟ ہم یہیں پہ کیوں نہیں حور بن جائیں؟ ہاں ہمارے میاں تو ہمیں نہیں حور سمجھتے, کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر. تو آج آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہوگا, آپ کے بچوں کا کریکٹر سٹرونگ ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کا کریکٹر سٹرونگ کرنا ہے. یہ واقعہ جو یہ ہم لوگ جو سیرہ پڑھ رہے ہیں, اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہسٹری میں پتہ چل رہی ہے and how to implement in our life. This is also we are learning. تو ہر چیز کو اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن اور صحابہ کرام کا ایکشن اور صحابیات کا, ہمارے ازواج مطہرات کا, ان سب کا ایکشن دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اس وقت ایکشن لیا, کیا کس طرح سے لوگوں نے کیا. کہ لوگ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیوں نہیں گمان کیا کہ یہ تم جو ہے کسی کے لیے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اتنی بہترین وہ آیات ہیں, جب میں نے پڑھی تھی اور میں نے اس کو, مجھے یاد ہے کہ میں نے دورہ قرآن میں اس کو ایکسپلین کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس وہ بات آئی تھی ان الذین جاؤوا بالافک بالعصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم, یعنی تم اس کو شر کی طرح کیوں اڑا, تمہارے لیے اس میں بھی خیر تھی کہ تم چپ رہتے, تم اس کے ساتھ نہیں دیتے, تم ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے ان کے لیے تو عذاب علیم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا استمعت ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا هذا افک مبین. تم نے اپنے لیے کیوں نہیں, اپنے لیے یعنی کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم وہاں کھڑے ہو, کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سنی یہ مومن کو سمجھنا چاہیے اس کے لیے بات ہو رہی ہے, یہ اس کے کیریکٹر پہ اچھالا جا رہا ہے.
تم نے کہنا چاہیے ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو کبھی بھی کسی بھی بہتان کے کوئی الزام لگائے کسی کے لیے بھی، بھلے آپ کو اس کا کریکٹر خراب نظر آ رہا ہو، یو ڈونٹ ایگری ود دیٹ، یو جسٹ کیپ کوائٹ. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے خاموش. کسی کی پردہ پوشی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو پردہ پوشی کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کو اور آگ لگائیں. ہاں ہم نے تو دیکھا وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو ایسے ہی نکل کے چلی جاتی ہے، اس کا تو یہی ہے، تو اس کے ساتھ تو یہی ہونا ہی ہے. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. اس کے ساتھ تو ایسے ہونا ہی تھا کیونکہ وہ تو اسی طرح سے نکل کے جاتی تھی. نہیں، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے. اس وقت ہمیں خاموش ہو کے اس کی طرفداری کر لو. نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط سنا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. تو اس طرح میں ہم نے یہ دیکھیں، یہ سیرہ جو پورا واقعہ اور اللہ کی آیات جو اتری ہیں پیرالل، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میسج ہمیں دیا ہے اس پہ چلنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہ.